السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ 25واں پارہ الحمدللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے 24ویں پارے سے کل ہم آخری باتیں دو رہ گئی تھیں۔ ایک تو ہم نے اس پارے میں سے دعا ایک سلیکٹ کی تھی اور دوسری کچھ عمل کی باتیں ہیں۔ دعا جہاں تک تعلق ہے اس پارے میں بہت جامع یہ بات ہے، گو کہ یہ دعائیہ انداز میں نہیں ہے، اس میں کوئی ربنا یا ربی یا اللہم کوئی الفاظ شروع میں نہیں آتے، لیکن یہ ایسی جامع بات ہے کہ اگر انسان اس بات کو مان لے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو بس پھر تو سب کچھ ہی مل گیا انسان۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم معاملات جو اللہ کے سپرد کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں، کس ارادے سے کرتے ہیں، کس دل سے کرتے ہیں، کس قدر ہمارا اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر۔ تفویض امر جو ہے بہت ضروری چیز ہے۔ ایک رات کو پڑھنے والی دعا بھی ہے نا، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک۔ کیا خوبصورت بات ہے اس میں۔ وہ رات کو بے شک پڑھنے کی دعا ہے، لیکن وہ ہماری زندگی سنور جائے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں۔ بڑا مجھے اس بات نے سہارا دیا، اس دعا نے، اور بس جب میں بیمار تھی تو بالکل میں نے اپنے آپ کو جیسے کوئی سمندر کے اندر یا دریا کے اندر لہروں کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے نا، اس طرح اللہ کے سپرد کیا، اور جب آنکھ کھلتی تھی میں یہی کہتی تھی کہ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ واقعی کوئی نجات کی جگہ، کوئی پناہ گاہ اللہ کے سوا ہے بھی کوئی نہیں۔ تو 4 لفظ ہیں صرف، اس کو یاد بھی رکھیں، اور جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہی کہیں جیسے اس مرد مومن نے کہا تھا کہ جو کچھ اب میں کہہ چکا ہوں فرعون کے دربار میں، اب میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اللہ نے پھر اسے نجات دے دی، اور فرعونیوں کو جو عبرتناک سزا دی وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پارہ 24 کی عمل کی باتیں بے شمار ہیں، لیکن جو باتیں میرے دل کو لگیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو حاملین عرش کی دعائیں لینی ہیں ہم نے۔ کن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں؟ مومنوں کے لیے۔ ہمیں مومن بننا ہے، ایسے مومن کے حاملین عرش جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ظاہر ہے وہ تو ہر مومن کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سچے مومن بننا ہے تاکہ وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہوں۔ دوسرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر جو سورہ حامیم سجدہ کی جو خوبصورت ترین آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ استقامت
جو بھی اختیار کرتے ہیں ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں غم نہ کھاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہمارے ساتھ، جنت کی بشارت دیتے ہیں فرشتے ایسے لوگوں کو۔ ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں، سچے مومن بننا ہے، مایوسی سے بچنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ ویسے تو پارہ 24 میں ہر بات ظاہر ہے، قرآن کی تو ہر بات ہی قابل عمل ہے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو لگ جاتی ہیں، تو ہمیں ان تینوں باتوں پہ اسپیسیفکلی اپنے آپ کو جج کرتے رہنا ہے کہ کہیں ان میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ اگلا پارہ شروع کرتے ہیں جی، 25واں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی سورہ حامیم سجدہ چل رہی ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ اس گھڑی کا علم، اس ساتھ کا علم، اس گھڑی کا، قیامت کی گھڑی کا، اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اتنا وسیع علم ہے اس کا۔ ہم ایک بیج بوتے ہیں، پھر اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اوپر پھر پھول لگتے ہیں، پھر ان پھولوں سے ڈوڈیاں بنتی ہیں، پھر ان سے پھل نکلتے ہیں۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جو شگوفوں میں سے جو پھل نکلتے ہیں، ایک ایک پتے کو اور اس پہ لگنے والے اس پھول کو، اس ڈوڈی کو، وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ تو ایک ایک اس پتے کو بھی جانتا ہے جو گرتا ہے خشک ہو کے۔ جب بھی کبھی خزاں کے موسم میں گرتے ہوئے پتوں کا بڑا خوبصورت وہ منظر لگتا ہے، انہیں دیکھ کے بس مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک ایک پتے کو میں جانتا ہوں۔ جو بھی پتا گرتا ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں، اسے معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ پھر جس دن ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک، این شرکائی، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کی نیچر کو جانتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اکثریت مایوسی ہونے لگتی ہے، قنوطیت کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں۔ مگر جوں ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر وہ گزر جاتی ہے نا آزمائش، وہ کوئی مالی تنگی ہو، جسمانی تکلیف ہو، یا کوئی بھی اولاد کی پریشانی ہو، جب وہ وقت مشکل کا گزر جاتا ہے پھر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، پھر کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں۔ هَذَا لِي، اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی۔ وہ جو گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا پہلے، اب بھول ہی جاتا ہے سب کچھ۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو وہاں بھی مزے ہی کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ ہاں اگر آئی بھی تو دنیا میں مجھے جب اتنی نعمتیں مل گئی ہیں، دنیا میں جب مجھے اتنی میرے اوپر رحمتیں ہیں، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا بڑا پسندیدہ اور لاڈلا بندہ ہوں، تو وہاں بھی میرے لیے مزے ہی ہوں گے۔
حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے۔ یہ بھی انسان کی ایک اللہ تعالیٰ نے نیچر بتائی ہے، انسان کی کیا کرتا ہے انسان، اور اکڑ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے اللہ سے اعراض کرتا ہے، اور بڑا گھمنڈ میں آتا ہے کہ بڑی محنت ہے میری، میرا کمال ہے، میرا علم ہے، میری صلاحیت ہے، میری عقل ہے، میری فہم ہے، اور سب کچھ وہ اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ میں تو بڑا کٹفوں بنا ہوا تھا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے۔ ایسا ہی ہے انسان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو، ابھی تو تم کہتے ہو کہ مکی صورت ہے، اہل مکہ کے جو الزامات تھے ان میں سے سب سے بڑا الزام یہ بھی تھا کہ یہ قرآن تو یہ اپنے پاس سے گھڑ کے لے آئے، یہ کوئی آ کے ان کو سکھا جاتا ہے۔ میں نبی سے کہو کہ اگر غور تو کرو، آرائی تم ان کان من عند اللہ، اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ نہ ہوا، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا، اور تم اس کا انکار کرتے رہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن کا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا۔ کہ مطلب کوئی ایسا پھر تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، کوئی واپسی تو نہیں ہے۔ کتنا بڑا رسک ہے یہ، تو خیر ان کی بات ہے، آج ہم کتنے بڑے رسک میں ہیں۔ کیا یہ زندگی دوبارہ ملنے والی ہے؟ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں ہم، دیکھی جائے گی۔ اکثر لوگوں کو آپ سنیں گے چلیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، سب کے ساتھ ہی ہے نا، سبھی ہوں گے ادھر، جو ہوگا سب کے ساتھ ہی ہوگا، دیکھی جائے گی۔ یہ دیکھی جائے گی جو ہے نا، بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ پھر کیا واپس آ جاؤ گے؟ وہ بھی اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ پھر اس دن کوئی واپسی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر واپس کر بھی دیا گیا تم وہی کرو گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ انفس و آفاق کی نشانی، اتنا مشکل سا لفظ لگتا ہے نا، انفس و آفاق کی نشانی۔ جب تک یہ آیات سمجھ نہیں آئی تھیں، یہ لفظ مجھے یاد ہے ماسٹرز میں ہمارے پروفیسر ارشد صاحب، حافظ ارشد، وہ اکثر بولا کرتے تھے انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، کائنات میں موجود ہیں غور کرنے کے لیے۔ اللہ نے انفس و آفاق میں ہمارے لیے نشانیاں رکھی۔ میں کہتی تھی پتہ نہیں یہ انفس و آفاق کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں، کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ جب اب یہ آیات آتی ہیں نا پھر سمجھ آتی ہے، ہاں نشانیاں واقعی دو قسم کی ہیں۔ آیات، آیت کہتے ہیں نا نشانی کو، سنریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں۔ آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آیتیں دیکھنے والی، ایک آیتیں پڑھنے والی۔ جو دیکھنے والی آیتیں ہوتی ہیں نا اس میں دیکھنے کا لفظ آتا ہے، نریہم، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات۔ اور کچھ آیات قرآن کی ہوتی ہیں، اس کے لیے پھر تلاوت کا لفظ آتا ہے، پڑھنے کا لفظ آتا ہے۔ کچھ آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو قرآن کی ہیں، کچھ آیات دیکھی جاتی ہیں جو کائنات کی ہیں، جو انفس و آفاق کی ہیں۔ آفاق کائنات، اور انفس نفس کی جمع، اپنے نفس کے اندر جو نشانی ہے۔ کیسی مشینری اللہ نے ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے، ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز، دن اور رات کا آنا جانا، بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ یاسین میں نہیں ہم پڑھتے، دن اور رات میں ہم نے نشانیاں رکھی، یہ
زمین ایک بہت بڑی نشانی، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پہ شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اس کا علم بھی ہر چیز پہ محیط ہے اور اس کی گرفت بھی ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ سورۃ الشورى سورہ شورا بھی مکی صورت ہے، حوامیم میں سے ہی ہے۔ اس صورت میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اور اس کو شورا کیوں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو آیت ہے وہ امرہم شورا بینہم، کہ وہ اپنے آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ شورا ہے یہی اس کا نام ہے، اور حوامیم میں سے ہے۔ اس کے شروع میں بھی حامیم بھی ہے اور عین سین قاف، اس میں 5 حروف مقطعات ہیں اور 2 آیات کے اندر وہ بتائے گئے ہیں۔ ابتدا حروف مقطعات سے جن بھی صورتوں کی ہوتی ہے وہ قرآن کا اعجاز اور قرآن کا تذکرہ ان کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن ہی کا تذکرہ ہے۔ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مخالفین کو حروف مقطعات سے آغاز کر کے کہ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کے اللہ نے قرآن بنایا، اور اس کی مثل لانے سے مخالفین عاجز ہیں، اور یہی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ اگر واقعی قرآن کسی انسان کی کوشش ہوتی تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کوئی قرآن ابھی بھی بنا کے دکھا دو۔ پورا قرآن نہیں بنا سکتے، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا دو۔ تو یہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کے جو الفاظ حروف ہیں شروع کے حروف مقطعات، بہرحال ہمیں ان کے اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ مختلف مفسرین مختلف تعویلات کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آپ کی طرف جس نے وحی کی ہے، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وہی وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، وہ برتر اور عظیم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ آسمان میں کوئی ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سجدے میں یا قیام کی حالت میں موجود نہ۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے فرشتوں کی تعداد سے، جو اپنے رب کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، قیام اور رکوع اور سجود میں ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، سبحان اللہ، اور زمین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں، درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ هو الغفور الرحیم۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ اور دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ ان کے حوالہ دار نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل۔ ہاں، اسی طرح یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے۔ یہ فیکٹ ہے
کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جہنم کو بھی میں نے جنوں اور انسانوں ہی سے بھرنا ہے. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. القریٰ کہا گیا ہے مکہ کو، بستیوں کا مرکز، شہر مکہ سینٹر ہے یہ زمین کا. حول کہتے ہیں ارد گرد کو. اب اس کے ارد گرد دائرہ جتنا وسیع ہوتا جائے گا یہ پوری دنیا تک پھیل جائے گا. آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نزول کیا گیا ہے کہ آپ القریٰ ومن حولہا، مکہ کے رہنے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد، وہ دائرہ پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا بڑا پھیلتے پھیلتے پوری دنیا تک، پوری دنیا کو ڈرا دو اس دن سے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. جس دن بس لوگ دو ہی گروہوں میں بٹیں گے، ایک اہل جنت ہوں گے اور ایک اہل جہنم. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. یہ اب آیات جو ہیں 2-3 اگلی آیت نمبر 12 تک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. کلام اللہ کا ہے، خطاب آپ مخاطب لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ لوگوں تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، فاطر السماوات والارض، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ کس کو کھلا رزق دینے سے اس کے حق میں وہ اچھا نہیں ہوگا، کسے نپاتلا رزق کی دینا اس کے حق میں بہتر ہے، اسے کسے کشادہ دینا اس کے حق میں بہتر ہے. یہ اللہ جانتا ہے. اس کا علم ہر ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، اگر کوئی غربت سے بھی نچلی سطح پہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس سے واقف نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے، اسے پتہ ہے کس کا کیسے ٹیسٹ کرنا ہے، کس کا امتحان میں نے کشادگی سے لینا ہے اور کس کا میں نے تنگی سے لینا ہے. انہو بکل شیء علیم. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اور جسے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزری ہے، جس کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، یجتبی چن لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، منیب بننے والے، رجوع کرنے والے، انابت کا رستہ اپنانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رستہ دکھاتا ہے. ینیب،
رجوع کرنا. اللہ ہمیں منیب بنائے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کیونکہ اللہ انہیں ہی اپنی طرف آنے کا رستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اور اس بنا پہ ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کو خود ہی یقین نہیں ہے اپنی کتابوں پر، ان کتابوں کی تعلیمات پر. بعد والی نسلوں کو انہیں یہ اطمینان ہی نہیں ہے کہ جو کتابیں ان تک پہنچی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. وہ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں جانتے کہ ان کے انبیاء جو تعلیم لائے تھے وہ کیا تھی اور اب وہ کیا بن چکی ہے. ہر چیز ان کے لیے مشکوک ہو چکی ہے، ان کے ذہنوں میں الجھن پیدا کر رہی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ کتاب کے وارث یا اہل کتاب بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے. فَلِذَلِكَ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. کیونکہ یہ حالت اب پیدا ہو چکی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں جس طرح تمہیں آپ کو حکم دیا گیا ہے، اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یعنی ہم نے جو بات سمجھانے کا جو حق تھا وہ تو ہم نے پورا کر دیا. اب خام خواہ ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تم اگر جھگڑا کرو بھی تو ہم تم سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے لکم دینکم ولی دین والی بات. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم. ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے. میزان کیا ہے؟ میزان اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط کا فرق واضح کر دیتی ہے، حق کو باطل کو واضح کر دیتی ہے، ظلم اور عدل، سچائی اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیتی. اور تمہیں کیا پتا شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریبی آ لگی ہو. وما یدریک لعل الساعۃ قریب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح سے، بس اب ان کے درمیان اور کچھ نہیں ہے. تو آپ سوچیں اب قیامت کس قدر قریب ہے. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ بڑی خطرناک بات.
ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دونوں مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس لیے یہ بڑی جامع دعا ہے، کیونکہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اسے پھر اللہ دنیا ہی دیتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ تو ربنا آتینا دعا جو ہے یہ ہم بس اپنا وظیفہ بنا لیں، نمازوں میں پڑھا کریں، ربی جعلنی جہاں پڑھتے ہیں نا درود شریف کے بعد نماز کے اندر یہ دعا پڑھنے کی عادت ہم نے بنانی ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ ما لم یاذن بہ اللہ۔ اب یہاں شرکاء سے کیا مراد ہے؟ ام لہم شرکاء، یہاں شرکاء سے مراد وہ شریک نہیں ہے جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن کے آگے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرایا ہوا ہے، جن کے سکھائے ہوئے نظریات پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے کاروبار میں، لین دین میں اور حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں گویا یہی شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کا اذن نہیں دیا۔ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا ہے۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ آپ دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم فی روضات الجنات۔ ریاض الجنہ جو جگہ ہے وہ اسی لیے ہے نا، روضات، روضہ کی جمع، جنت کی پھلواریاں، جنت کی کیاریاں، جنت کے گلستان۔ وہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم۔ کیسی پیاری بات ہے، اس سے جامع بات کوئی نہیں لگتی مجھے، پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ لہم ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، اب مرضی ان کی جو بھی چاہیں۔ یہ سوچنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے جنت میں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا۔ جب اللہ نے بات ہی ختم کر دی، لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، بات ختم۔ اب جو چاہیں وہ لے لیں۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ نے دی ہے، یہ بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی خوشخبری دی ہے اللہ نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جس طرح کے حالات سے گزر رہے تھے، وہاں پہ آپ کا یہ کہنا کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، میں تم سے اس کام پہ کوئی اجرت تو نہیں چاہتا، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو پاس کر لو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پہ تل گئے ہو؟ تم تو میرے قریبی رشتہ دار ہو، تم تو مجھے وہی میں ہوں جس کو صادق اور امین کہتے تھے، اس رشتوں کو ہی پاس کر لو۔ الا المودۃ فی القربیٰ، قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں اضافہ کر دیں گے۔ من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ قرآن گھڑ کے لے کے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے
اور یہ اللہ وہی کرتا ہے، اگر اللہ چاہے تو نہ کرے، آپ کے دل پہ مہر کر دے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، جیسے اللہ نے جنگ بدر میں کیا تھا۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب کام، سب افعال کا اسے علم ہے، سب کچھ جانتے ہوئے وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کر رہے ہوتے ہو ایسا نہیں کہ تمہارے کرتوتوں سے وہ ناواقف ہے، جانتے بوجھتے وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ تو توبہ بھی نہیں کرتے، وہ تو دعا بھی نہیں مانگتے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ یہ بات ہوئی نا کہ اللہ کیوں نہیں دیتا، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے، اسے یہ بھی علم ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کون سے لوگ پھر سرکشی پہ اتر آئیں گے اسے پتہ ہے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب چاہے گا انہیں اکٹھا کر لے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔